الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ سورہ 3 کی یہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت بخشی، بہت اچھے انداز سے انسان کو بنایا۔ ایک اور مقام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف اچھی صورت بخشی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے جن کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں، گناہ نہیں کرتے، رات دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات تمام مخلوقات میں شرف والا بنایا، عزت والا بنایا، عزت کا شرف بخشا۔ تو جب یہ انسان اچھی صورت والا انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے، تو یہ اتنے بڑے مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان، اچھی صورت والا انسان، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اس قدر گر جاتا ہے کہ یہ بجائے جنت کے مستحق ہونے کے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ نیچے سے نیچے طبقے میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو جب یہ اچھے عمل کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہوتا ہے اور فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن جب یہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر یہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے حالت میں وقت وقت پر کروٹیں بدلی ہے۔ انسان نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، گمراہی ضلالت کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے انسان۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا تاکہ اس انسان کی اصلاح کرے۔
یہ انسان جو اپنے خالق سے بغاوت کر رہا تھا یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو انبیاء اور رسول آئے، اللہ کی طرف دعوت دی، انسان کی اصلاح تربیت کی، تو یہ انسان بنا۔ اسی طرح میرے اور آپ کا قائد و جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، ایک قوم دوسری قوم کی دشمن تھی، انسان کو غلام بناتا تھا اور پھر اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا کرتا تھا، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی تربیت سے ان کی ایسی اصلاح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں محبت و اخوت کا ایسا رشتہ پیدا کیا کہ انسان صرف اس کی زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ رشتہ قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بتایا کہ آپ کا جو رشتہ اخوت محبت کا رشتہ ہے یہ صرف اس دنیاوی زندگی تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو قائم رکھنا ہے۔ وہ کیسے قائم رکھنا ہے؟ جب آپ دنیا میں رہتے ہو، اپنے بھائیوں سے ملتے ہو تو آپ یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو۔ لیکن اگر آپ کا ایک بھائی اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو تب بھی آپ جب قبرستان پہنچو، اس کی قبر پر پہنچو تو آپ اس طرح سے سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے میرے بھائیو قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یعنی مرنے کے بعد بھی یہ بھائی کا رشتہ آپ کو قائم رکھنا چاہیے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ان میں سے بعد میں آنے والے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے بھائی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، کہ جب آپ نماز جنازے سے فارغ ہو تو میت کے لیے خاص کر دعا مانگو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں حدیث پیش کی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، اب اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، عمل نہیں کر سکتا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مثلا کسی شخص نے مسجد بنوا دی، پانی کے لیے کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، مدرسہ بنوا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، مدرسہ قائم رہے گا، بچے پڑھتے رہیں گے یا لوگ پانی پیتے رہیں گے، اس کا ثواب اس میت کو پہنچتا رہے گا۔ پھر ایک اور علم ينتفع به، علم نافع، جسے سیکھنے والا فائدہ حاصل کرتا ہو، کوئی ہنر یا علم سکھا دے اور سیکھنے والا اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے، تو جب تک وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا اس کا ثواب میت کو پہنچتا رہے گا۔ پھر تیسری چیز ہے وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک صالح اولاد جو مرنے والے کے بعد
اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، تو یہ دعا بھی ان کو پہنچتی رہتی ہے۔ تو اس آیت سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے محترم دوستوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے جو ایسا جو ثواب جب کرتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں پہنچتا، یہ بے فائدہ ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر بندہ کسی کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، یا دعا کرتا ہے وہ دعا میت کے حق میں پہنچتی ہے، کسی کو کوئی ہنر یا علم سکھاتا ہے اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، تو پھر ایسا جیسا کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ایک اور حدیث ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آخرت میں آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا ہے، تو شخص بڑی حیرت سے پوچھے گا میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اس سے بتایا جائے گا کہ تو نے کی نہیں، لیکن تیرے مرنے کے بعد تیرے اولاد نے تیرے حق میں دعا کی تھی، تیرے اولاد نے جو دعا کی تھی اس کے بدلے میں تمام نیکیاں ہیں۔ تو ان دونوں احاد میں سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم جو بھی کچھ میت کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا ایسا ثواب کرتے ہیں ان کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کرا دیجیے۔ تو یہ صحابی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو غرض محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس لیے اشرف المخلوقات بنایا تاکہ انسان اللہ کا مطیع فرما بردار رہے۔ تو جب تک انسان اللہ کا مطیع فرما بردار رہتا ہے تب تک وہ جنت کا مستحق رہتا ہے، اور پھر جب وہ نافرمانی کرنے لگتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو انسان اللہ کا مطیع فرما بردار اسی وقت رہے گا جب حقوق اللہ کے علاوہ، نماز روزے کے علاوہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھا رشتہ قائم کرے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ جب تک وہ دنیا میں ہیں تب تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لین دین کے معاملے میں اگر پڑوسی ہو تو پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ تو اگر حقوق العباد میں وہ اچھی طرح سے پیش آئے، حقوق العباد کو ادا کرے۔ اسی طرح جب اس کا بھائی یا رشتہ دار اس دنیا سے چلے جائے تو اپنے ساتھ ساتھ میں، جیسے انسان اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ میں وہ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، اور ہمارے بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کے ساتھ میں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ جیسا کہ میں نے ابھی تلاوت کی تھی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہمارے بھائی جو فوت ہو گئے ہیں، فوت شدہ بھائی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ لیکن آج ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کے لیے احسان ثواب کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، اور یہ بدعت ہے۔ تو جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان سے تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 عمل ہے، صدقہ جاریہ، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ تو اسی لیے محترم دوستو، ہم اپنے بھی لیے دعا مغفرت کریں، اور
اپنے بھائی جو دنیا میں ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، اور جب ہمارے بھائی دنیا سے چلے جائے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایثار ثواب کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو ایک اچھا انسان بنائے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کی اچھی صورت بخشی ہے۔ تو اللہ نے اچھی صورت بخشی، ہمیں اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، یعنی اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے، اور پھر اپنے بھائیوں کے لیے بھی اچھا سلوک، بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔